لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي البطحي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد و محمد. پڑھی لکھی بستی ہے جسے جلال پور کہتے ہیں، اور علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں. بہت سے ہمارے دوستوں میں ہیں ظفر الحسن صاحب جیسے، اور ہمارے شاگردوں میں ہیں نیر بہشتی صاحب، اور بہت سے شاگرد جن کو ہم نے پڑھایا ہماری نظروں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. صغیر ہیں مولانا صغیر صاحب، احتشام صاحب، اور بھی بہت سے شاگرد ہیں. اب سب کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال مجھے معلوم ہے جہاں تبلیغی مجالس ہوتی تھیں اس میں میرا کئی مرتبہ آنا ہوا، اور یہ مجلس شاید جعفر آباد میں ہوتی تھی، وہاں روضہ قاسم پر، تو اس میں میری شرکت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد بھی ایک آدھ مجلسوں میں ایسے آنا ہوا، لیکن یہ غیب بہت زیادہ ہو چکا تھا جس کو انیس بھائی نے اس خلا کو پورا کر دیا. یہ صرف ایصال ثواب کی مجلس، انہوں نے یہ جو نام ہے، بہت سے نام مجھے یاد ہیں چونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس کانپور میں بھی ہوتی ہے، اور یہ نام جو دیے گئے ہیں مجھے یاد ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب یہ ان کے بھائی اور برادران ان کے گھر والوں کی طرف سے جو ہے مسلسل مجلسیں ہیں. تو یہ بستی مردو خیز بستی ہے اور پڑھی لکھی ہے. آپ کو بہت سے مسائل سے بھی واقفیت ہے، فضائل بھی آپ کے ذہن میں مسلسل ہیں، اور شعراء بھی ہیں. اسی لیے جو محفل کا اعلان ہے وہ زبردست اعلان ہے، انشاءاللہ اس میں لوگ زیادہ شریک ہوں گے. تو یقیناً استاد الشعراء بھی یہاں موجود ہیں، صرف شاعر نہیں ہیں، استاد الشعراء بھی یہاں موجود ہیں. کلام سے آپ نے سن لیا، اور یقیناً جو استاد ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ استاد کے لیے ضروری ہے کہ علم و عروج سے واقفیت رکھتا ہو، اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جو ملا ہے اس در سے جسے باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب. خلیل ابن احمد پہلا شاگرد ہے مولا علی کا، بہترین شاگرد ہے، لائق شاگرد ہے. اس لیے اس کو آپ نے بحریں بتائی، اس کو آپ نے شعر کی تعریف بتائی. موزون مقفع یدل علی معنی، شعر کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے؟ موزون مقفع یدل علی معنی. 3 شرطیں رکھی ہیں، وزن ہو، قافیہ ہو، معنی ہو، تب شعر ہے. وزن ہو، قافیہ ہو، معنی ہو تو شعر ہے. ایک چیز نکال دیجئے، وزن ہے، معنی ہے، قافیہ نہیں. معنی ہے، قافیہ ہے، وزن نہیں. وزن ہے، قافیہ ہے، معنی نہیں. تو
شعر نہیں ہے۔ اس لیے ایک ٹیڑھا مصرع جو ہے وہ کسی کا کہا ہوا ہے، ٹوٹی دریا کی کلائی زلف الجیبام میں، مورچہ مخمل میں دیکھا آدمی بادام۔ کیا بھائی، وزن تو ہے اور قافیہ ہے لیکن اس کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ یعنی وزن ہے، اس نے کہا وزن ہے اور قافیہ ہے لیکن اس کے معنی نہیں ہے۔ اگر آپ کو معنی نہیں معلوم ہے تو آپ انکار نہ کر دیجئے کہ اس کے معنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ المعنی فی بطن الشاعر، معنی جو ہوتے ہیں جو شعر کہتا ہے وہ صحیح بتائے گا، سننے والا نہیں بتائے گا، جس نے کہا ہے وہ بتائے گا، سننے والوں کو کیا معلوم ہے۔ ہم جیسے انسان گناہگار کا کلام جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب گناہگار انسان کا کلام بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو خالق کلام کا کلام قرآن بغیر سمجھانے والے کے کیسے سمجھانے والا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایک مفسر قرآن ہونا ضروری ہے جو قرآن کے مطالب کو بیان کرے۔ بھیجنے والا وحدہ لا شریک، لانے والا قوی الامین، جس قلب پر آیا قلب عظیم۔ تو بھیجنے والا وحدہ لا شریک، لانے والا قوی الامین، جس قلب پر آیا قلب عظیم، جو مفسر قرآن ہے وہ امیر المومنین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آئیے اب اس کے بعد کیا ہے، اس میں کچھ اضافہ کیا ہوگا، مولانا نے بتایا۔ اس لیے کہ سارے علوم جہاں کو اوپر جا کے اپنی جبی جھکاتے ہیں وہ کون سا در ہے؟ باب مدینۃ العلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا۔ ابو الاسود دوئیلی، علم نہ ہو تم کو پڑھایا مولا علی نے۔ ابو الاسود تم نہ ہو کہ موجد قرار پائے۔ خلیل ابن احمد آپ کو علم و عروج بتایا، آپ موجد علم و عروج قرار پائے۔ عبداللہ ابن عباس پوری رات گزر گئی بسم اللہ کی تفسیر بتانے میں، اور سفیدہ سحری نمودار ہو گیا اور بسم اللہ کی تفسیر نامکمل رہ گئی۔ 70 اونٹ کا بار ہو جائے گا، تفسیر نامکمل ہی رہے گی۔ یہ ہے علم، یہ ہے علم، اسے علم کہا جاتا ہے۔ ابن عباس ہاں سرکار پوری رات پڑھتے رہے، کہا آپ جو فرمانا چاہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ کہا یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ رات بھر پڑھایا تو یاد کتنا رہا؟ رات بھر پڑھایا تو کتنا یاد رہا؟ دنیا کا کوئی کالج، دنیا کی کوئی یونیورسٹی رات میں نہیں پڑھاتی۔ رات میں مطالعے کا وقت ہوتا ہے، دن میں کلاسیں لگتے ہیں۔ امیر المومنین کی ذات وہ ہے جو رات کے سناٹے میں پڑھا رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں پڑھایا، پوچھ لیا تو فرماتے ہیں جتنا آپ نے بتایا پورا پورا یاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عباس کو نہ اونگ آئی نہ نیند آئی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ پڑھانے والا ایسا تھا، یہ کمال پڑھانے والے کا ہے جو رات کے سناٹے میں نصف شب، جب سونے کا سخت ترین وقت ہوتا ہے، اور اس وقت پڑھا رہے تھے کہ بھئی نیند آ رہی ہے، جھونکے آ رہے ہیں، لیکن مولا علی نے ایسے انداز سے پڑھایا کہ نہ نیند آئی نہ اونگ آئی۔ تو پڑھانے کا یہ طریقہ یہی اصل ہے کہ لوگوں کی اونگ ختم ہو جائے، نیند، سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں مجلس پڑھ رہا ہوں کسی کو نیند آ جائے، ادھر رات کا وقت ہے،
کسی کو نیند آ سکتی ہے، اونگ آ سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہو سکتا نا، تو وہ کر لے گا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے صاحب، اس موقع پر نیند ضرور آ سکتی ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے جب مجلس ہوتی ہے تو جنت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ جب مجلس ہوتی ہے تو جنت کی ہوا چلے اور نیند نہ آئے۔ صلوات بر محمد وآل تو پورا یاد رہا کس کو؟ ابن عباس کو۔ یہ رات کے سناٹے میں پڑھایا۔ اور شاگرد کیسے ہونے چاہیے؟ خلیل ابن احبد کا پیغام ہے۔ خلیل اخلاقیات اور انداز دیکھیے۔ استاد ہو گئے خلیل اب، لیکن جب بھی مولا علی کے در سے گزرے اپنی جبی جھکا کے گزرے، در علی پر سجدہ ریز ہو کے جایا کرتے تھے۔ اکیلے گئے تو شاگردوں کے ساتھ گئے، ہاں، یہ نہیں کہ میں استاد ہو گیا ہوں تو مولا علی اپنے استاد کے در سے گزر رہا ہوں، ہاں، تو ایسے ہی چلا جاؤں یا آؤٹ کر جاؤں، نہیں، سر جھکا کے جاتے تھے۔ اسی لیے پوچھ لیا کسی نے کہ استاد آپ اس در کے اوپر سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اپنی جبی جھکا رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ قابل اور باصلاحیت کون ہے تو ہم آپ کا نام لیتے؟ تو ایک مرتبہ جبی پر شکن آ گئی، کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا معلوم کہ مجھے یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ اگر یہ در نہ ہوتا تو تمہیں پڑھا بھی نہ پاتا۔ جو کچھ بھی مجھے ملا اسی باپ سے ملا جسے باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جب اس کے یہ کہا تو اس کی جبی پر شکن آئی تو اس نے کہا 3 مصرے سن لو، اگرچہ یہ شعر نہیں ہے لیکن انداز شعر کا ہے، ضرور ہے۔ استاد بتائیے کیا ہے؟ احتیاج الکل و استغناء عن الکل دلیل علی امامت الکل۔ ساری دنیا کا محتاج ہو کے در علی پر آنا اور علی کا محتاج بن کے کسی کے در پر نہ جانا۔ پھر بچے محفوظ رکھیں گے جملہ تو تیسرا جملہ کہتا ہوں، ساری دنیا کا محتاج بن کے در علی پر آنا اور علی کا محتاج بن کے کسی کے در پر نہ جانا، یہ علی کے مکمل امام ہونے کی دلیل ہے۔ اب ایک سوال آپ سے کرنے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ سبھی سے ایک سوال، پوائنٹ آؤٹ، اس سوال کا جواب۔ خلیل آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ساری دنیا جس کی محتاج ہے اسے علی کہتے ہیں اور علی کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس قرآن کی آیت کو کیسے حل کرو گے خلیل صاحب؟ آپ نے تو کہہ دیا مولا علی وہ ہے جو کسی کے محتاج نہیں، ساری دنیا ان کی محتاج ہے، یہ کسی کے محتاج نہیں، تو پھر اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا جس کی محتاج ہے اسے وحدہ لا شریک رب العزت کہتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں؟ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں؟ آئے گا بتانے کے لیے کہ میں محتاج نہیں؟ اگر وہ آ گیا بتانے کے لیے تو مجسم ہوگا، جسم میں آئے گا نا، اور جیسے ہی جسم ہوا ویسے ہی محتاج ہوا، جیسے ہی اس کا جسم ہوا ویسے ہی محتاج ہوا، تو جب جسم آیا تو محتاج ہوا۔ طول و عرض آپ اس کو فرض کریں گے، اتنا لمبا اتنا چوڑا، بھائی تاریخ نے اسی لیے تو لکھ دیا ہے، لمبائی بھی لکھی ہے، موٹاپا بھی لکھ دیا، اس لیے کہ کس سے آپ سمجھیں گے؟ تخت چر چر کر رہا ہے، یہ تاریخ کے جملے ہیں، اس کا مطلب بڑا وزن ہے، یہ تاریخ کے جملے ہیں، تو بڑا لہیم و شہیم خدا ہے،
تو آپ نے طول و عرض قائم کر لیا، اب آ کے وہ بیٹھ گئے، مکان کی ضرورت ہوئی، مکان کا محتاج ہو گیا، کس طرف بیٹھے ہیں؟ سمت کا محتاج ہو گیا، تو قابل اشارہ حسیہ بھی ہے، قابل ابعاد ثلاثہ بھی ہے، جبکہ خدا اسے کہتے ہیں جہاں اوہام کی رسائی نہیں ہو سکتی، جہاں خیالات نہیں پہنچ سکتے، عزت کہتے ہیں، لہذا وہ تو اب آ نہیں سکتا، لہذا ضروری تھا کہ کوئی ایک نمونہ بنائے جو اپنے جیسا ہو، ایک نمونے کی ضرورت ہوئی، اسی لیے ایک فقرہ آپ کو یاد ہوگا، عبدی اتینی اجلو کا مثلی، میرے بندے تو میرے اطاعت کر، میں تجھ کو اپنا مثل بنا دوں گا، عبدی اتینی اجلو کا مثلی، میرے بندہ تو میری اطاعت میں آ جائے، میں تجھ کو اپنا مثل بنا دوں گا۔ تو کائنات میں کوئی ایسا بندہ آپ کو ملا جیسی اطاعت اللہ چاہتا تھا اس نے اطاعت کی، جیسی عبادت اللہ چاہتا تھا اس نے عبادت کی؟ کم سے کم ایک فقرہ آپ کی نظر میں ضرور ہوگا، پالنے والے عبادت تو کی ہے، جنت کی لالچ نہیں، جہنم کا خوف نہیں، لائق عبادت سمجھ رہا ہوں اس لیے عبادت کر رہا ہوں۔ عبدی عبدی، میرے بندے تو میری اطاعت و عبادت کی منزل میں آ جا، میں تجھ کو اپنا مثل بنا دوں گا۔ لہذا سمجھانا ضروری تھا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا نمونہ ہے جو اس کی روشنی میں ہو کہ میری اطاعت کرو، میں اپنا مثل بنا دوں گا۔ اور جب مثل بنایا تو اعلان ہوا، یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ تمہارے کان نہیں ہیں، یہ تمہاری زبان نہیں ہے، یہ تمہارا سینہ نہیں ہے، یہ آنکھیں عین اللہ ہے، یہ کان عز اللہ ہے، یہ زبان لسان اللہ ہے، یہ سینہ صد اللہ ہے، یہ قلب اللہ ہے، اور یہ ہاتھ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آؤ، اسی لیے خطیب کا ایک جملہ ہے جو اس موقع کو اوپر ہے، ایک خطیب کا ایک جملہ ہے جو بڑا اچھا لگ رہا ہے، اسی لیے یہ نورانی مخلوق جب ادھر بھیجی تو کس شکل میں؟ قل انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میرے اوپر وحی آتی، تو بشکل بشر ادھر بھیجا، یعنی جب وہ ادھر آیا تو ہمارے جیسا دکھائی دیا، اور جب ادھر گیا تو ادھر جیسا دکھائی دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ اب یہ بتائے تو کیسے سمجھ میں آئے آپ کو کہ وہ محتاج نہیں ہے؟ پتہ آپ کو کیسے چلا؟ تو ایک نمونہ ہونا ضروری تھا کہ اس نمونے کو دیکھتے چلے جاؤ، یہ مثال دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، جب یہ ایسا ہے تو اس کا رب کیسا ہوگا، جب یہ ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا، جب یہ ایسا ہے تو خالق کیسا ہوگا، جب مخلوق سمجھ میں نہ آئی تو خالق کیا سمجھ میں آئے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کائنات میں ایک گھرانہ ہے، اول سے آخر تک۔ وہ شاعر صاحب چلے گئے نا، ہیں بیٹھے ہیں، اول سے آخر تک بس ایک گھرانہ ہے جو کل کے کل محمد ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، کل کے کل ایک جیسے ہیں۔ اس گھرانے کے علاوہ کوئی اور گھرانہ آپ کو نہیں ملے گا جو ایک جیسا دکھائی دے، ایک جیسا دکھائی دے۔ اس لیے اللہ کے یہ بندے جو ایک جیسے ہیں، سب کے سب ایک جیسے، اور اللہ کے ان بندوں پر اللہ نے ناز کیا ہے کہ جنہیں ہم نے امام بنایا ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے آپ بچوں پر اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ انسان کے گھروں کے سارے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف و کمزور پیدا کیا گیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب خدا نے تمہیں تمہارے ماں کے بطن سے جدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لفظ بدل کے کہہ دوں، یعنی ساری کائنات کے بچے عاجز پیدا ہوتے ہیں،
اور ساری کائنات کے بچے کمزور مجبور پیدا ہوتے ہیں، لیکن آل محمد کا گھرانہ قادر اور عالم پیدا ہوتا ہے۔ میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ آل محمد کا گھرانہ قادر بھی پیدا ہوتا ہے، آل محمد کا گھرانہ عالم پیدا ہوتا ہے۔ جائیے اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے، ایک دن کا بچہ اللہ کے گھر پیدا ہوا، ایک دن کا بچہ ہے اللہ کے گھر پیدا ہوا، لیکن جیسے ہی ازدر آیا، ازدر کے 2 ٹکڑے کر کے بتا رہا ہے کہ تم عاجز پیدا ہوتے ہیں، آل محمد قادر پیدا ہوتے ہیں۔ تم عاجز پیدا ہوتے ہو، آل محمد قادر پیدا ہوتے ہیں۔ تم جاہل پیدا ہوتے ہو اور یہ گھرانہ عالم پیدا ہوتا ہے۔ بھائی تیسرا ہی دن تو ہے، سب کچھ آپ کے ذہن میں ہے، مجھے تو متوجہ کرنا ہے۔ تیسرا ہی دن تو ہے جب نبی تشریف لائے، اقرا یا علی ما اقرأ یا اخی، علی پڑھیے کچھ، بھائی کیا پڑھیں، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس پر غور کیجئے گا، اگر تھوڑا پڑھا لکھا ہو تو عزت بچانے کے لیے پڑھنا شروع کر دے گا، پتہ نہیں کہاں سے پوچھ لیں، کہاں سے پوچھ لیں۔ تو اسی لیے پوچھنا ضروری تھا کہ میں کیا پڑھوں، تو ہمارا دل چاہے پڑھوں۔ تو زبور پڑھی، توریت پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا، فرمایا کیا؟ موسیٰ سے بہتر توریت پڑھی، عیسیٰ سے بہتر انجیل پڑھی، داؤد سے بہتر زبور پڑھی، اور قرآن مجھ جیسا پڑھا۔ تو پھر ان کو کتاب کیوں دی گئی؟ جب بہتر پڑھنے والے مولا علی ہیں تو موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، داؤد سے بہتر پڑھی، تو انہی کو دے دی جاتی۔ اب ایک استاد کا جملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ سنے ہوں، میں دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیں شاعر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک خود کہتا ہے، خود پڑھتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ایک دوسرے کا پڑھتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ متشاعر کہتے ہیں۔ ایک ہے شاعر اور ایک ہے متشاعر۔ یہ متشاعر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاعر کے بارے میں بات ہی نہیں ہے، خود کہا خود پڑھ لیا اس نے۔ متشاعر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کلام اس کا ہے، گلا اس کا ہے۔ کلام اس کا ہے، گلا، اس لیے اس کو کیا کہا آپ نے؟ متشاعر کہا ہے کہ صاحب ان کا کلام اور آپ پڑھ رہے ہیں تو متشاعر ہیں۔ اچھا آپ بتائیے، زبور، توریت، انجیل، یہ کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ ہے۔ لہذا کلام اللہ جو ہے اگر دوسرے گلے سے پڑھا جائے تو بہتر نہیں ہوگا، لیکن اگر کلام اللہ لسان اللہ سے پڑھا جائے کلام اللہ کلام اللہ لسان اللہ سے پڑھا گیا۔ کیا کہنا؟ اب جب قرآن پڑھا تو کیا کہتے ہیں؟ مجھ جیسا پڑھا۔ قرآن کے لیے کیا فرمایا؟ ویسے آپ نے پڑھا۔ اس کا مطلب لہجے علی لہجے نبی، لہجے نبی لہجے علی، دونوں لہجے ایک جیسے ہیں۔ اس لیے جب سرکار معراج کی وادی میں گئے ہیں اور جبریل لے کے گئے ہیں، تفصیل معراج میں نہیں، بس اشارہ ہے، سبحان الذی اسریٰ، کون لے کے گیا؟ سید الملائکہ، جبریل لے کے گئے۔ ایک منزل وہ آئی جب انہوں نے کہا کہ صاحب اب آپ اکیلے جائیے۔ میں جا نہیں سکتا، تو پھر لینے ہی کیوں آئے تھے؟ پھر لینے ہی کیوں آئے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے جائیے، تو پھر لینے ہی کیوں آئے تھے؟ کہا تمہیں بتانا مقصود ہے، اگر تھوڑے سے بھی میرے قدم آگے بڑھے تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ ایک پیغام ہے سید الملائکہ کا، محمد کی جگہ پر اگر بال برابر بھی بڑھو گے
تو جل جاؤ گے. اب جملہ سنیے اس کے بعد, چاہے زندگی میں آ جاؤ یا اس دنیا سے جانے کے بعد آ جاؤ. صلوات بر محمد والا. یہ کس میں ہیں؟ سید الملائکہ کس میں آتے ہیں؟ اہل بیت میں ہیں. تو تعداد بتائیے اہل بیت کی کتنی ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت کی تعداد تو یہ خود پوچھ رہا ہے, یہ خوش خبرا کے پوچھ رہا ہے, یا رب ومن تحت الکساء, پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ ہاں یہ پوچھ رہا ہو, چادر کے نیچے کیا جانتے نہیں ہو؟ ابھی تو جھولا جھولا کے گئے ہو, ابھی تو چکیاں پیس کے گئے ہو, ابھی تو آیتیں نبی کی خدمت میں لے کے آئے ہو. جب ضرورت پڑی استاد سے پڑھنے کے لیے آ گئے. ابھی استاد, تمہارا استاد بھی یہیں موجود ہے, ابھی تو سب کی ملاقات ہے, پھر پہچانتے نہیں. کہا جانتا ہوں, اس کے بعد سوال کر رہا ہوں. یعنی نہ جاننے کی وجہ سے سوال نہیں ہے میرا. سوال میرا کیوں ہے؟ جاننے کی وجہ سے. کیوں؟ تو پھر جانتے ہوئے کیوں سوال کر رہے ہو؟ جانتے ہوئے اس لیے سوال کرنا ضروری ہے کہ کل جب تفسیر لکھی جائے گی تو دو قسم کی لکھی جائے گی. ایک جو چاہنے والے ہیں تفسیر لکھیں گے تو تعداد 14 لکھیں گے, اور جو چاہنے والے نہیں ہیں جب تعداد لکھیں گے تو 5 لکھیں گے, اور یہ کہیں گے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. کہ بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا ان کی حدیث سے کیسا دیکھیے, جب نبی نے چادر مانگی تو نبی اوڑھ کے لیٹے, پھر آقا حسن آ گئے, پھر آقا حسین آ گئے 3, پھر مولا علی آ گئے 4, پھر بی بی آ گئی 5, اور بتا رہے ہیں کہ 14. تو 14 دکھائیں کہاں ہیں؟ لہذا اب سوال کرنا ضروری ہے, کہا تاکہ کل آنے والے زمانے میں 2 قسم کی تفسیریں نہ لکھی جائیں. اس لیے کہ ایک تفسیر میں 5 لکھا جائے گا, ایک تفسیر میں 14 لکھے جائیں گے. تو اب چادر کی تعداد مجھے چاہیے. سید الملائکہ پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء, ہمیں چادر کے نیچے کی تعداد چاہیے. کہا گھبراؤ نہیں, آج پہلی آیت یہ ہے جس کی تفسیر پہلے بیان ہوگی, آیت بعد میں جائے گی. یہ پہلی آیت ہے جس کی تفسیر میں پہلے بیان کروں گا, اور آیت تم لے کے بعد میں جاؤ گے. تو تفسیر کیا بیان ہوئی؟ ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا. صلوات بر محمد و آل محمد. ان سے پوچھ لیجئے. تو اب تعداد کتنی پتہ چل گئی؟ انہیں پتہ چلی تعداد. جبریل تعداد ہی چاہ رہا تھا کہ چادر کے نیچے کی مجھے تعداد معلوم ہو جائے. تو کتنی کی تعداد ہوئی ہے؟ دیکھیے, فاطمہ پدر بزرگوار, ان کے شوہر 3 لوگ ہوئے, امام حسن امام حسین 5. بنوہا, اس سے پتہ کتنا چلے گا؟ اور جمع قلت کا پتہ چل گیا, جو 9 پر ختم ہوتی ہے, اور جمع کثرت 10 سے شروع ہوتی ہے. لفظ بنوہا کا اعلان کر کے بتایا کہ ابھی 3 امام اس دنیا میں آئے ہیں, 9 اور آنے والے ہیں. صلوات بر محمد. تو اب 14 کی تعداد ہو گئی ہے, تو گھبرا کے پوچھو مت. لیکن یہ تو اس میں نہیں ہے, جبریل اس میں نہیں ہے. 14 میں جبریل ہے نہیں ہے, پوچھ رہا ہے. لیکن ایک بی بی آگے بڑھی, سن رسیدہ خاتون ہے جن کا نام ام سلمہ ہے. 110 سال کا سن ہے, نبی کے خاندان کی بیوی ہیں, یہ باہر کی نہیں ہے, خانواد رسالت کی بیوی ہے. آپ اب کیوں آگے بڑھ رہی ہیں؟ کہ مجھے بھی ایک مسئلہ حل کرنا ہے. کہ بھئی آپ کو کون سا مسئلہ حل کرنا ہے؟ کہا سید الملائکہ نے مردوں کا مسئلہ حل کیا, مجھے عورتوں کا مسئلہ حل کرنا ہے. سید الملائکہ نے مردوں کا مسئلہ حل کیا, مجھے. ہاں, تو کیا فرمایا نبی نے؟ ام سلمہ تم خیر پر ہو. جب قریب آ گئی چادر کے, سلام کیا, تو کیا فرماتے ہیں؟ تم خیر پر ہو. سرکار فرما دیجئے تم لوگ خیر پر ہو.
بات پہنچ گئی کہ نہیں میری؟ اس کا مطلب ہر نبی کی بیوی نبی کی نظر میں قابل خیر نہیں ہے، اس لیے فرمایا ہے تم خیر پر ہو، ورنہ تم لوگ خیر پر ہو۔ جو لوگ کی قید لگی ہوتی، لوگ کی قید نہ لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بیوی اس منزل پر نہیں ہے جو خیر کی منزل پر ہے۔ اسی لیے ضروری تھا ام سلمہ کا قدم آگے بڑھ کے یہ تعداد معلوم ہو جائے کہ کون بیوی چادر کے اندر ہے، کون باہر ہے۔ مجھ جیسی کبیر السن خاتون جب چادر کے اندر نہیں ہے تو کسی زمانے میں کوئی صغیر السن خاتون آ جائے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب مسئلہ حل ہو گیا، تو یہ سید الملاکہ 14 میں نہیں ہے، لیکن کہہ رہے میں قدم آگے بڑھ جائے میرے تو بالوں پر جل جائیں گے۔ یہ دنیا کو پیغام دیا ہے، مقام محمد میں داخل ہو گئے تو بالوں پر جل جائیں گے۔ اب میں بہت تیزی سے کہہ دوں، وقت نہیں ہے۔ جناب ابو طالب جب جناب سرکار ختمی مرتبت کی بارات لے کے چلے تو جناب خدیجہ نے بڑا اچھا انتظام کیا تھا اور ایک کرسی بلندی پر رکھی تھی۔ یہ کس کے لیے تھی؟ اس لیے کہ اس موقع پر خاص اہتمام دولہے کا ہوتا ہے۔ بھائی دادا زندہ ہیں، آئیے دادا صاحب یہاں بیٹھیے۔ نانا زندہ ہیں، اس جگہ کو اوپر نانا صاحب کو بیٹھا دیجئے جہاں دولہا کو بیٹھنا ہے۔ کہا بھائی یہ آج کچھ نہیں، کوئی کتنا بڑا ہو، کوئی کتنا بڑا ہو، دادا ہو پر دادا سب زندہ ہوں، لیکن یہ پوتا بیٹھے گا، نواسا یہاں آج بیٹھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا اپنے نواسے کی جگہ تو بیٹھ نہیں پا رہا ہے، اپنے پوتے کی جگہ نواسے کی جگہ کے اوپر نہ نانا بیٹھ رہا ہے نہ دادا بیٹھ پا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی بارات گئی، یہی بارات کے انتظام میں سبھی لوگ ہم لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں جو جناب ابو طالب کا طریقہ ہے۔ اس میں ایک نام تاریخ نے لکھا کہ ابو جہل کو بھی لے گئے تھے۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے ویجیٹیرین کس کو کہتے ہیں، نان ویج کس کو کہتے ہیں؟ ویج اور نان ویج میں کیا فرق ہے بتائیے تصویر صاحب؟ جس میں گوشت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نان ویج۔ نان ویج کا انتظام آپ کو 50 لوگوں کا کرنا ہے، کہہ دیتے ہیں پہلے سے انتظامات کے سلسلے میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ سلسلہ ہمارا آپ کا نہیں بنایا ہوا ہے، یہ پہلے کا بنایا ہوا ہے۔ جناب ابو طالب جو ہے سرکار کی بارات میں اس قسم کے لوگ کو لے گئے۔ اچھا جاہل کی ایک پہچان بتایا دیتا ہوں، وہ اپنی منزل سے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے، جو اس کی منزل ہے اس منزل سے، ہاں جیسے ہی یہ بارات وہاں پہنچی دیکھا ایک کرسی بہت اونچی رکھی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچک کے بیٹھنا چاہا۔ جناب حمزہ زندہ تھے، وہ بھی گئے تھے، بیٹھنے سے پہلے ایسا پٹخا کہ اسے یہ پٹخنا ہمیشہ کے لیے یاد رہ گیا۔ اب میرا جملہ تاریخ کی روشنی میں یاد رکھیے گا، مجھے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد جناب حمزہ بہت یاد آئے۔ سرکار آپ اگر اپنی زندگی میں بیٹھنے کے لیے کسی اور کے لیے راضی نہ ہوئے، صلوات بر محمد بول محمد، یہ منزل ہے تو یہ دنیا کو پیغام دیا۔ نبی کی حدیث کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے عطرتی و اہل بیتی۔ اصحابی کی لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ اصحاب پر اعتبار ہی نہیں ہے، اس لیے ہم المومنون الذین ادرکوا صحبت النبی مع الایمان۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ رہا ہو ایمان کے ساتھ، باقی رہ گیا ہو تب وہ صحابی ہے، لیکن اگر اس کا ایمان جو ہے آخر تک باقی نہ رہا تو ایمان بھی گیا، صحابیت بھی۔
آج جیسا شک ہوا ہے کبھی نہیں ہوا. صلوات پر محمد بولو محمد. ہے تو سب کچھ گیا ہے صاحب ہے. اندازہ لگائیے ہم دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتیب اہل بیتی. تو ہم سب چھوڑتے ہوئے نبی پہنچ گئے. قاب قوسین و ادنا 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ لوٹ کے آ گئے. اس تفصیل میں نہیں جانا وقت نہیں دکھائی دے رہا ہے. کہا آپ سے اللہ سے بات ہوئی؟ کہاں ہوئی ہے؟ کہا کس لہجے میں؟ کلمنی بلہجت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. اب تو اللہ نے جس لہجے میں بات کی وہ کون سا لہجہ تھا؟ لہجہ علی. نبی نے جب اپنے بھائی کو ہاتھ پر اٹھایا تو کیا فرمایا؟ قرآن جیسے میں پڑھتا ہوں میرے لہجے میں پڑھا. تو اب 2 لہجے آپ کے ذہن میں آ گئے. کون کون سا لہجہ ذہن میں آیا؟ ایک لہجہ علی، ایک لہجہ نبی. کوفہ کا بازار ہے اور ایک نابینا صحابی ہے اور ایک جملہ کہتا ہے کیا قیامت آ گئی؟ کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا قیامت آ گئی؟ کہا علی بول رہے ہیں. تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ قیامت آ گئی؟ کہا علی بول رہے ہیں اور علی کی آواز قیامت میں سنائی دے گی. کہا نہیں علی نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب علیہ مقام خطبہ علی کے لہجے میں دے رہی ہے. اب کم سے کم 3 لہجے آپ کو سمجھ میں آ گئے. ایک لہجہ نبی کا، ایک لہجہ علی کا، ایک لہجہ زینب علیہ مقام کا. ہمارے لیے اطاعت و ذمہ داری اور پیروی کرنا ہے آل محمد کے خانوادے کی. یہ قرائے سبا وغیرہ کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کس قاری کی؟ جو لہجہ علی ہے اس میں قرآن پڑھو، جو لہجہ نبی ہے اس میں قرآن پڑھو. ہم مردوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ لہجہ علی اور لہجہ نبی میں قرآن پڑھیں. خواتین کی ذمہ داری ہے کہ لہجہ زینب علیہ مقام میں قرآن پڑھیں. جناب زینب کے لہجے میں. کون سی زینب ہے؟ مجھے اجازت نہیں دیں گے یا دے دیں گے؟ اس لیے بہت دنوں کے بعد آیا ہوں. 2-3 القاب سن لیجئے کیونکہ ہمارے ظفر بھائی نے مجھے مطلب یہ ہے کہ ان کا حکم ہی مانتا ہوں میں، سمجھ لیجئے. اس میں میرے پاس جو ہیں بی بی زینب کے 43-50 القاب لکھے ہوئے ہیں جو میں لکھ کے لے کے آیا ہوں. جناب زینب سے متعلق تذکرے کے لیے یہ پروگرام آپ نے پھر محفل ہوگی ہے. یہ 50 محدثہ و مخبرہ آیت من آیات اللہ امینت اللہ سلیلۃ الزہرا الباقیہ عقیلۃ القریش عطیۃ البلوا بطلۃ القرببا ربیبۃ الفضل حفرہ علی و فاطمہ رضیۃ الوحی قبلۃ البرایا ربۃ خدر القدس عقیلہ النبوت صابرہ محتسبہ قرۃ عین المرتضی محبوبۃ المصطفیٰ قرینۃ النوائب المعصومۃ الصغریٰ نجمہ سماع النبالہ عقیلۃ الوحی عابدہ آل علی الکاملہ الفاضلہ عقیلۃ الطالبین الموثقہ الصدیقۃ الصغریٰ الفصیحہ البغیہ البلیغہ رضیۃ صد الولایت. ولایت کے شیر سے سیراب ہونے والی جو خاتون ہے، صاحب بلاغت ہے، صاحب فصاحت ہے، صدیقہ صغریٰ ہے، قابل بھروسہ ہے، خاندان ابو طالب کی عظیم المرتبت خاتون ہے، افضل خاتون ہے، کاملہ خاتون ہے، خاندان کی عبادت گزار خاتون ہے، وہی رسالت کی عقیلہ خاتون ہے، جلالت و بزرگی کا روشن گلوبند ہے، آسمان بزرگ کی روشن چراغ ہے. کیا کفیلۃ السجاد عدیلۃ الخامس من اہل الکسا، ہم رتبہ پنجتن اہل کسا ہے جسے زینب کہا جاتا ہے. شریکت الحسین، حسین کے کاموں میں جو شریک ہے. شریکت الشہید، شہداء کی شہادت میں جو شریک ہے. کفیلۃ السجاد، جناب سید سجاد کی جو معاون ہے اسے ناموس رواق العظمت، شرف آسمان عظمت و بزرگی کی وہ خاتون ہے.
جسے جناب زینب کہا جاتا ہے، سر و ابیہا، اپنے باپ کی رازدار ہے۔ ماں کیا ہے؟ ام و ابیہا۔ ماں وہ ہے جو ام و ابیہا ہے، بیٹی وہ ہے جو سر و ابیہا ہے۔ سیدۃ العقائل، عقل مندوں کی سردار، سلالۃ الولایت، خلاصہ ولایت ہے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ جس کی کائنات پر حکومت ہے۔ اس لیے بی بی جب خطبہ دے رہی تھی تو گھوڑے کے گردنوں میں گھنٹیاں جو تھی اس میں سکوت طاری ہو گیا تھا۔ یہ ولایت کی علامت ہے، یہ ولایت کی علامت ہے۔ گھنٹیاں رک گئی، روک دو ان جانوروں کی آوازوں کو، کون روک سکتا تھا؟ جسے ولایت ملی ہے، جو ولایت دنیا کو پیش کر رہی ہے۔ یہ خانوادہ ہے جو خانوادہ رسالت ہے، سلاست الولایت، ولیدت الفصاحت، فرزند فصاحت ہے جسے زینب کہا جاتا ہے۔ شفیقۃ الحسن، امام حسن کی قوت بازو بھی ہے، امام حسین کی مشیر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کی مشیر کا نام ہے جناب زینب، عقیلہ قدر الرسالت، حرم و ناموس رسالت کی خاتون ہے، عالمہ غیر معلمہ۔ یہ چوتھے امام نے فرمایا ہے۔ بس اب میں نہیں پڑھ پاؤں گا زیادہ تفصیلات میں، اس لیے کہ وقت نہیں رہا۔ اب کسی موقع پر حاضر ہوں گے تو ساری تفصیلات ہوگی۔ عالمہ غیر معلمہ، عالمہ تو ہے لیکن پڑھانے والے کا پتہ نہیں کہ کس نے پڑھایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر پڑھانے والے کا پتہ دنیا میں نہیں چل رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ جہاں سے بابا پڑھ کے آیا ہے وہیں سے بیٹی پڑھ کے آئی ہے، جہاں سے بابا پڑھ کے آیا ہے وہیں سے زینب پڑھ کے آئی ہے۔ پورا گھرانہ وہ ہے جو بارگاہ الہی کا پڑھا ہوگا، نہیں تو فہمہ غیر مفہمہ، بغیر سمجھانے والے کی سمجھانے والی ہے اور بغیر پڑھانے والے کی پڑھانے والی ہے۔ مفسر قرآن کا نام ہے زینب۔ جس طریقے سے ماں نے فضہ کو پورا قرآن پڑھا دیا، اسی طرح زینب بھی مفسر قرآن ہے۔ جناب زینب جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دینے والی ہے، تفسیر بیان کرنے والی ذات کا نام جناب زینب علیہ مقام ہے۔ اور صرف ایک امام نہیں، دو اماموں کی مشیر کا نام ہے جسے زینب کہا جاتا ہے۔ دو اماموں کی مشیر کا نام ہے جسے زینب کہا جاتا ہے۔ بھیا آپ اکیلے دارالامارہ میں نہیں جائیں گے؟ کہا بہن مجھے اکیلے بلوایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، دارالامارہ کے اندر اکیلے بلایا ہے، دارالامارہ کے باہر کی تو قید نہیں ہے، لہذا جوانان بنی ہاشم دارالامارہ کے باہر کھڑے ہوں گے، اب آپ دارالامارہ کے اندر تشریف لے جائیں گے، جب ضرورت ہوگی تو یہ جوانان دارالامارہ کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ مشورہ کس کا تھا؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا اپنے بھائی کو؟ وقت کے امام کی مشیر کا نام ہے زینب، اور جس مشورے پر حسین نے عمل کیا اسے زینب علیہ مقام کہتے ہیں۔ خدا حافظ کہا، در دولت پر اس وقت تک زینب کھڑی رہی جب تک بھیا وہاں سے واپس نہ آئے، اور جیسے ہی رات کے سناٹے میں حسین کی آواز بلند ہو گئی، دارالامارہ میں سب سے پہلے جو قبضے شمشیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دارالامارہ میں داخل ہوا اسے سرکار وفا ثانیہ حیدر کرار ابو الفضیل عباس کہتے ہیں۔ کہ بھیا یہ کربلا نہیں۔ بہن وہیں کھڑی تھی جہاں سے اپنے بھائی کو الوداع کہا، انتظار کر رہی تھی کہ میرا بھیا آ جائے، اور جب بھائی آ گیا تو گلے مل کر روئی، کہا خیریت تو ہے، مدینہ رہنے کے قابل نہ تھا، الوداع، خدا حافظ۔ یہ بھائی اور بہن کی محبت ہے۔ بھائی کو مشورہ دینے والی 30,000 کا لشکر آ گیا، 40,000 کا لشکر آ گیا، 50,000 کا لشکر آ گیا، لشکروں پر لشکر آتے رہے۔ فضہ پتہ کرو، کہا فوج یزیدی کے اتنے لشکر آ گئے۔ بھیا تمہارا بھی کوئی دوست ہے، تمہارا بھی کوئی حبیب ہے؟ ہاں، ایک بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر کو جو حسین نے خط لکھا ہے، جناب زینب کا مشورہ تھا۔
جناب زینب کے مشورے سے جس نے خط لکھا حبیب کو، سے زینب اولیا مقام، کیا دنیا سمجھ سکتی ہے کہ رتبہ زینب کا ہے، مرتبہ زینب کیا ہے، جناب زینب کا مقام کیا ہے، جناب زینب کی منزل کیا ہے۔ خط لکھا، مضمون پڑھ کے سنایا، ایک چیز اور لکھوا دی، اس مشورے پر بھی حسین نے عمل کیا، کہا بھیا اس میں العجل کا حفاظ ہے، حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا، وقت بہت کم ہے۔ یہ جو العجل لکھا گیا ہے یہ مشورہ کس کا تھا؟ یہ مشورہ جناب زینب کا تھا۔ کون ہے جو مشورہ نہیں لے رہا ہے؟ بچے مشورہ لے رہے ہیں، وقت کا امام مشورہ لے رہا ہے، اس لیے کہ راہ کوفہ و شام میں جب پانی تقسیم ہونے لگا اور شمر جو ہے وہ پانی بانٹ رہا تھا ملعون، تو ایک مرتبہ جناب سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی اماں شمر پانی بانٹ رہا، آپ کی اجازت ہے میں پانی مانگ لوں، شمر سے پانی مانگ لوں؟ تو جناب زینب نے مشورہ دیا، اے بیٹی اگر پانی دے دے تو پانی لے لو، یعنی سوال آپ کرنے کی اجازت دی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی گھوڑوں کو پلا لیا، سب کو پلا لیا، تو سوال آپ کا موقع کیوں دینے کے لیے اجازت دی؟ جناب زینب نے اتمام حجت کے لیے، میرے ساتھ رہیں گے، جناب زینب نے کیوں کہا کہ بیٹی سوال کر لو تاکہ حجت تمام ہو جائے؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے حسین ابن علی اصغر کو میدان میں لے گئے تھے، ایک قطرے آپ سرکار ملے نہیں گا، یہ تو پانی کے بدلے جو حرملہ کا تیر ملے گا، آپ اسے میدان میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ حجت تمام ہو جائے، کل میرے نانا سے نہ کہہ دیں کہ اگر یہ ایک چھوٹے سے بچے کو پانی مانگتے تو ہم اسے پانی پلا دیتے۔ لہٰذا حسین نے کربلا کی وادی میں پانی کا سوال کر کے حجت تمام کی، راہ کوفہ و شام میں سکینہ نے پانی کا سوال کر کے حجت تمام کر دی۔ نہ بھائی کو پانی ملا، نہ بہن کو پانی ملا، پانی بچا، زمین پر ظالم نے بہا دیا، بچی لیٹ گئی، شمر کا تازیانہ، اٹھو سکینہ، یہ پانی تمہارے لیے نہیں، اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے اور ہمارے اختیار میں ہو تو ہم ایک قطرے آب نہیں دیں گے۔ بس چند منٹ مجلس تمام ہے عزادارو۔ ایک منزل وائی، زینب نے مدینے میں اپنے بھیا کو مشورہ دیا تھا اور جناب زینب نے شام میں اپنے بھتیجے کو مشورہ دیا۔ مجلس تمام ہے اسی کو اوپر، اس لیے کہ ایک موقع آیا جب سید سجاد کو بلایا گیا، جناب سید سجاد دربار یزید میں پہنچے اور جب لوٹ کے آئے تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں تھی، پیروں میں بیڑیاں نہیں تھیں، گلے میں توقے خاردار نہیں تھا، آ کے پھوپھی نے درے زندان سے اپنے بھتیجے کو الوداع کہا تھا اور اس وقت تک انتظار میں کھڑی رہی جب تک بھتیجا دربار یزید سے واپس نہ آ گیا۔ اسی طریقے سے بھیا کے انتظار میں دارالامارہ کو الوداع کہنے کے بعد درے دولت پر کھڑی رہی، میرا بھیا آ جائے۔ انتظار درے دولت پر حسین کا تھا، انتظار درے زندان پر بھتیجے کا تھا۔ جب دیکھا ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں، گلے میں توقے خاردار نہیں، پوچھ لیا بیٹا خیریت تو ہے؟ پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے، یہ کہا چاہے مدینے جائیے چاہے یہاں رہیے۔ بیٹا تم نے یزید سے کیا کہا؟ پھوپھی اماں آپ کے مشورے کے بغیر میں عمل نہیں کر سکتا۔ حسین کی مشیر کا نام زینب ہے، سید سجاد کی مشیرہ کا نام زینب ہے۔ ہم شام کو چھوڑیں گے نہیں جب تک فرش عزا نہ بچھا لے، ماتم ہوتا رہا یہ فرش عزا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بچھائی ہوئی ہے۔ واہ زینبا والیہ و حسینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پالنے والے اس مختصر سے ہدیے کو قبول فرما لیں. ہم سبھی لوگوں کے ہدایہ جو امام کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں قبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں. محمد اور آل محمد کے صدقے میں حاضرین کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں. ہمیں علم اور عمل اور اتحاد کی توفیق عنایت فرما. جو بچے تعلیمات میں مصروف ہیں اتنا زیادہ علم حاصل کریں کہ دنیا انہیں تلاش کرے، یہ دنیا کو نہ تلاش کریں. اس لیے کمال علم جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جو لوگ بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل اور صحت عاجل. جن گھروں میں بچے جوان خواتین بزرگ کوئی بھی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے انہیں صحت کامل اور صحت عاجل عطا فرما. معبود ہمارے رزق میں اضافہ فرما. مومنین مومنات جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کو محفوظ فرما. علماء و صلحاء کا سایہ ہمارے سروں کو باقی رکھنا. معبود محمد اور آل محمد کے صدقے میں مشکلات کو ہماری دور فرما. اور بالخصوص جہاں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جیسے سیریا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزوں کی حفاظت فرما اور ظالمین کو نیست نابود فرما. جنت البقیع کی تعمیر میں تعجیل عطا فرما. زیادہ سے زیادہ ہمیں مواقع زیارت عطا فرما. ہم مشاہدات مشرفہ کی زیارات سے مشرف ہوں. معبود ہمیں امام کے ناصرین میں اور ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان مرحومین کے درجات بلند ہیں ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرما. آخر میں بھی ایک مرتبہ گزارش ہے کہ آپ ان مرحومین کے لیے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. محمد ایوب ظفر ابن تصدق حسین، رضا علی ابن تصدق حسین، امامن بانو بنت اصغر علی، نواز عباس ابن امان اللہ.